السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم تعلم کے عناصر پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم تعلم کے اس کے جو اجزاء، اس کے عوامل ہم پڑھ چکے تھے، پھر اس کے جو اثر انداز میں عوامل ہے اس کی خصوصیت ہم نے پڑھی تھی۔ آج تعلم کے عناصر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو تعلم کا جو عنصر ہے وہ ہے تحریک۔ تحریک کہتے ہیں موٹیویشن کو، ٹھیک ہے۔ تحریک دو قسم کی ہو سکتی ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ یعنی تحریک سے مراد ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ کو اکساتی کسی کام کرنے پر، ٹھیک ہے، آپ کی وجہ بنتی ہے۔ تو تعلم کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے جس کے رزلٹ کے طور پر، رد عمل کے طور پر ہم تمام اپنی کارروائی، اپنی توانائی استعمال کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ مثلا آپ کا مقصد ہے کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر کی ڈگری لینا، یا آپ کا بی اے کر رہے ہیں تو بی اے کرنا آپ کے لیے مقصد ہے، آپ کی وہ تحریک ہے جو آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے، آپ کو اکسا رہی ہے کہ مجھے حاصل کرنا ہے، ڈگری لینی ہے، تو آپ نے یہ مضامین تیار کرنے ہیں، امتحانات دینے ہیں، تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ایک تحریک ہے جو آپ کو اکساتے کسی کام کرنے میں آپ کو رضا بند کرتی ہے۔ تو ہاں، تعلم کے لیے ضروری ہے کہ تحریک ہو تاکہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ پھر دوسرا اس کا عنصر ہے مقصود ہے، کہ کوئی مقصد ہونا، منزل ہونا۔ جب تو کوئی مقصد نہیں ہوگا تو ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس کی خواہش کرنا، ضرورت ہونا، اس کو پھر پورا کرنے کے لیے ہم اپنی اس تسکین کو یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر چیز کو ہر کوشش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا جان لگا دیتے ہیں، ہر طرح کی محنت کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے مقصد ہونا بہت ضروری ہے، مقصود ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا عنصر ہے وہ ہے آمادگی، کہ آپ کا رضامند ہونا۔ آمادگی سے مراد ہے آپ کا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر کسی کام کو سیکھنے کے لیے آمادہ ہونا۔ اگر آپ اس کے لیے آمادگی نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کام کو نہیں سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سیکھ نہیں سکیں، اگر آپ سیکھ بھی لیتے ہیں تو آپ اس کو بھول جائیں گے۔ اسی آمادگی میں جسمانی پختگی، ذہنی تیاری اور ماضی کے تجربات جو ہوتے ہیں اور سیکھنے کی خواہش وغیرہ شامل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نصاب میں طلباء کے ذہنی معیار و تعلیم مدت کو نظر انداز کر کے ایسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو طلباء کے لیے مقررہ مدت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے نصاب کو اٹھانے کے لیے طلباء آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے آمادگی کے لیے جبر و تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہے تعلم کے اگلا عنصر ہے رکاوٹ۔ رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی کام کو سیکھنے کے لیے اس کی رکاوٹ نہیں ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو جوش و جذبہ نہیں ہوگا، آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ رکاوٹ سے مراد یہ ہے کہ مثلا جب ہم پڑھتے ہیں تو پہلے ابتدائی تعلیم میں ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کے جوڑ توڑ پڑھتے ہیں، تو بچوں کے لیے جوڑ توڑ یا الفاظ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک لائن یا فقرہ یا پورا پیراگراف پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا میتھ کے حساب سے لگائیں تو میتھ کا ایک سوال مثال ٹیچر کروا دیتے ہیں، اس کے بعد باقی مشق بچے خود کرتے ہیں۔ بچوں کو سمجھ نہیں آتا لیکن اپنی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے رکاوٹ ہے جس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی تعلم کو یا اپنی سیکھ سکیں یا اپنی لرننگ بہتر کر سکیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد ہے تعبیر، کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی تعبیر بالغ انسان کی تعبیر سے بالکل مختلف ہو، کہ بچے کی اپنی ضروریات ہیں، اپنی ضرورتیں ہیں، اس کے اپنے خواب ہیں، خواہشات ہیں، تو اس کی تعبیر دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ دو بچوں کے درمیان بھی فرق موجود ہو سکتا ہے، تو ایسے اس میں تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں جس کی وجوہات ان میں اختلافات آ سکتے ہیں، ان کے رجحانات میں، دلچسپیوں میں، پسند ناپسند میں، ان کے سماجی رتبات، طبعی عمر، یہ بھی ان میں اختلافات کا باعث بن سکتے ہیں۔ پھر اگلا عنصر ہے جوابی فعل، کہ جب ایک صورتحال کی تعبیر آپ کر لیتے ہیں تو فرد اس چیز کو حاصل کرنے کے اپنے جوابی فعل کا اظہار کرتا ہے، اور فرد حصول مقصد کی خاطر جراح کی رکاوٹیں اس کو دور کرنے کے لیے ہر وہ طرز عمل اختیار کرتا ہے جس سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور یہ اس کا جوابی فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جب اس کو یہ کام کر دیا کہ آپ نے یہ ڈگری حاصل کرنے آپ کو، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا، امتحان دینا پڑے گا، تو اس کے لیے جوابی رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ پھر تقویت ہے۔ تقویت سے مراد ہے کہ جب ایک چیز آپ کر لیتے ہیں، رکاوٹ کو دور کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تقویت سے مراد ہے آپ کو خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اب ایک منزل یا ایک مرحلہ میں نے حل کر لیا ہے، یہ مشکل میں نے دور کر لی ہے، تو آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس تقویت دو قسم کی ہوتی ہے، جزا اور سزا بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے تو آپ کو سزا ملتی ہے، جب اس کو آپ حاصل کر لیتے ہیں آپ کو جزا ملتی ہے، جو براہ راست آپ کے اس عمل کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد فراہم کرتی ہے۔ اگر کسی طالب علم کے لیے اچھے فعل پر حوصلہ افزائی کر دی جائے تو وہ بہت جلد بہت کچھ سیکھ لے گا، اور سزا کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت رکھنی چاہیے، کہ بعض اوقات سزا بچوں کو کیا ہوتی ہے، اس کے تنفر کر دیتی ہے، تعلم سے دور بھی کر دیتی ہے۔ اگلا جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہے بیداری،
بیداری سے مراد ہے کہ بیداری کی حالت میں تعلم وقوع پذیر ہونا چاہیے، کہ بیداری سے مراد ہے کہ فرد کا جسمانی اور ذہنی لحاظ سے بیدار ہونا، اسی صورت میں ہی فرد سیکھنے قابل ہو جاتا ہے۔ جب اسے پتہ نہیں ہے، وہ شعور میں ہے، تو وہ کبھی بھی سیکھنے سے اسے شعور ہونا، شعوری طور پہ بیدار ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو وہ چیز سیکھ لائے اس کو کی مرضی شامل ہے۔ اگلا جو عنصر ہے وہ ذہنی سرگرمی، کہ تعلم ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، تعلم ایک ذہنی سرگرمی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کا اعصاب وغیرہ تو کام کر رہے ہیں، آپ کا جسمانی اعضاء تو کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا ذہنی طور پر تیار ہونا بھی ضروری ہے۔ جب ذہن اس کو کام نہیں کر رہا، سمجھ نہیں رہا، تو تب تک وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی۔ ذہن اس کو قبول کرے گا، ذہن اس میں استعمال ہوگا، تب بھی اس کی کامیابی ضروری ہوگی۔ اس کے یہ تعلم کا ایک ذہنی سرگرمی ہے۔ مثلا بچہ جب کچھ لکھ رہا ہوتا ہے تو لکھنے کے دوران اپنے ذہن میں وہ چیز لاتا ہے کہ یہ الفاظ میں نے لکھنے ہیں، ان کو ذہن میں سوچتا ہے، پھر اس کو صفحات پر منتقل کرتا ہے۔ اسی اعتبار سے ذہن تعلم کا ایک اہم عنصر ہے۔ کسی بھی مہارت یا تجربے کے اصول میں بنیادی کردار ذہن کا ہی ہوتا ہے۔ اور آخری جو عنصر ہے وہ ہے اصلاح پذیری۔ اصلاح پذیری سے مراد ہے جب آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا تعلم ہو رہا ہوتا ہے، تو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو آپ ان کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں اور بہتر کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب مثلا آپ بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو گر جاتا ہے، اٹھتا ہے، پھر چلاتا ہے، پھر گرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اپنی غلطیوں کو دور کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے اور سیکھ رہتا ہے، اس میں تعلم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے تعلم کے عناصر میں اصلاح پذیری بھی ضروری ہے۔ یہاں بچے جب مشق کرتے ہیں، الفاظ لکھتے ہیں، املا کرتے ہیں، اس میں غلطیاں آتی ہیں، بار بار کوشش ان کی یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ یہی تعلم میں بہتری کا باعث بنتی ہے اور آہستہ آہستہ تعلم وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے۔ تو آج ہم نے تعلم کے عناصر پڑھے، ٹھیک ہے، امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔